السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری آیت ہے اور اس کا مفہوم ایسے ہے کہ دیکھیں، ویسے پہلے مفہوم تو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کو رزق کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی میں ہے، کوئی مشکلات میں ہے، کسی کے بگڑے ہوئے کام ہے جو سنور نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، تم استغفار کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، توبہ کرو، تم مجھ سے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ استغفار جب تم کرو گے نا تو سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں دور کریں گے، تمہیں تنگی سے نکالیں گے، تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے تمہارا عقل و فہم بھی نہیں ہوگی، جہاں پہ تمہاری عقل بھی نہیں جائے گی کہ یار وہاں سے میرے رزق آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بنائے گا۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیے اتنی ساری پریشانیاں، اتنے سارے کام بن رہی ہیں، کیسے؟ صرف ایک استغفر اللہ سے۔ ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ یار میری جو تنگی ہے نا، میں تنگی میں گھرا ہوا ہوں، میں تنگی میری دور ہو جائے، میں پریشانی میں ہوں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میں مصیبت میں گرا ہوا ہوں، مجھے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے، یا میرے پاس رزق نہیں ہے، میرے پاس رزق کی تنگی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تم مجھ سے استغفر اللہ کر، استغفار کر، میں تیرے رزق میں برکت عطا فرماؤں گا، وہاں سے تجھے رزق دوں گا کہ جہاں پہ تیری عقل و فہم بھی نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، عقل ہمیں کام نہیں کرے گی، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے اور تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ بنائے گا، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ذکر کیا گیا ہے امام احمد بن حنبل کا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیا واقعہ ہے جی؟ ایسے ہے کہ اس ٹائم ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور تھوڑا ہی تھا کہ آج تو ہم ایسے پہچان لیتے ہیں، اچھا جی یہ ماشاءاللہ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اس ٹائم تو نہیں تھا۔ وہ ایک بار ایک سفر پہ تھے، کہیں جا رہے تھے وہ، تو رات کے ٹائم میں انہوں نے ایک مسجد میں رک کے نماز ادا کی، تو وہیں پہ شام ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ چلو یہیں پہ میں رک جاتا ہوں۔ تو وہاں کے جو متولی تھے مسجد کے، انہوں نے کہا نہیں جی یہاں سے آپ کو باہر جانا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مجھے رات کو سٹے کرنے دیں، میں مسافر ہوں، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نکلیں یہاں سے۔ وہ نکال رہے تھے، ایک شخص تھا، تو اس نے کہا بزرگ ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ امام احمد بن حنبل اس شخص کے ساتھ ہو گئے۔ جب وہ جی انہوں نے جا کے چرپائے پہ انہوں نے بٹھایا امام احمد بن حنبل کو، اب وہ جو شخص تھا تو جی ماشاءاللہ وہ تھا جی تندور تھا، اس کا روٹیوں کا کام کرتا تھا۔ وہ یہ آٹا گوندھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا جی روٹیاں، آٹا گوندھ رہا ہے، روٹی پکا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کو بیٹھ کے نا نوٹس کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل تو سبحان اللہ جانتے تھے کہ بھائی اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ کیسے فائدے دیتے ہیں۔ جب وہ جو کر رہے تھے، امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا، اس شخص سے، تندور والے سے، کہ بھائی تم نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا جی استغفر اللہ پڑھ رہا تھا۔ کہتے تو پھر احمد حنبل نے پوچھا کیا تمہیں کبھی اس استغفر اللہ نے کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ اس نے کہا، شخص نے کہا جی سبحان اللہ، پہلے مجھے رزق کی تنگی تھی، اللہ تعالیٰ میری رزق کی تنگی دور کر دی، میرے جو بگڑے ہوئے کام تھے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ وہ میرے بگڑے ہوئے کام بنا دیے، اور میں جو دعا مانگتا ہوں سبحان اللہ وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بس ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کون سی دعا؟ انہوں نے فرمایا سنا ہے کہ ایک امام ہے امام احمد بن حنبل، بس یہ خواہش ہے کہ ان سے ایک ملاقات ہو جائے، باقی تو اللہ کا شکر ہے سب دعائیں قبول ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بھائی لو تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے نکالا گیا، تیری استغفر اللہ ہی تیرے پاس مجھے لے کر آیا، تیرے پاس تیرا استغفار مجھے یہاں تک لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال کر سبحان اللہ تیرے پاس، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ تو ایسی ہے ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے، سبق دے رہے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے حسن بصری میرے نا گناہ بہت زیادہ ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ وہ شخص آتا ہے، دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے نا اولاد نہیں ہو رہی، تو اس نے کہا جی آپ استغفار پڑھیں۔ تیسرا شخص آتا ہے، اس نے کہا سر جی ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا آپ استغفار کرو۔ یعنی ایک شخص آیا جی میرے گناہ زیادہ ہیں، دوسرا آیا جی تو ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، میرے اولاد نہیں ہو رہی، تیسرا آیا جی میرے رزق میں تنگی ہے، انہوں نے چوتھا آیا انہوں نے کہا میرے رزق میں تنگی ہے، انہوں نے کہا آپ استغفار کرو۔ جب وہ چار شخص آئے تو چلے گئے، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت چاروں شخصوں کا جو مسئلہ تھا وہ اور تھا، کسی کو رزق کی تنگی تھی، کسی کے بارش نہیں ہو رہی تھی، کسی کے گناہ تھے، کسی کے رزق میں وہ تھا مسئلہ تھا،
تو آپ نے سب کو ایک استغفر اللہ کیوں بتایا؟ اس نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تم پہ رحمتوں کی بارش عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے تھوڑے ہی کہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے ماڈرن سسٹرز، جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ استغفر اللہ استغفار پڑھتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے؟ آپ کی ساری مشکلات دور کریں گے، آپ کو مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔